حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کی صورت حضور کی صورت کا آئینہ تھی، جن کی سیرت آقا کریم اسلام کی سیرت میں ڈھلی ہوئی تھی، اللہ اکبر، جن کی صورت آقا کریم اسلام کی صورت کا آئینہ بنی ہوئی تھی۔ غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں مسلسل میرے آقا نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو فیض عطا کیا، اور جب غار ثور سے اتر کر مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں تو میرے آقا نے اتنا فیض دیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات اگر تلوں کو پھولوں میں رکھ دو نا تو صبح تل جو ہیں وہ پھولوں کے مظہر بن چکے ہوتے ہیں، ان تلوں سے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، اور تلوں کے تیل سے بھی پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ اگر ایک رات تل پھولوں کے ساتھ مل جائیں تو پھولوں کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ تو جو ابو بکر 3 دن 3 راتیں جمال محمد عربی کو دیکھتے رہے، پھر ان کے چہرے میں کتنی خوشبو پیدا ہوئی ہوگی، ان کو کتنا نور ملا ہوگا جب وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب چہرہ ابو بکر کا ہے لیکن بیچ میں روشنی بددہا کے مکھڑے کی ہے، قامت ابو بکر کی ہے، رفتار رسول اللہ کی ہے، گفتگو ابو بکر کی ہے، لیکن بیچ میں مہک امام الانبیاء کی گفتگو کی ہے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں ابو بکر کون ہیں اور رسول اللہ کون ہیں۔ لوگ آگے بڑھ کے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو نبی سمجھ کے آگے ان سے مصافحہ کر رہے تھے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی چادر لی اور آقا کریم اسلام کے اوپر تان کے کھڑے ہو گئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو چادر کے نیچے تشریف فرما ہے وہ آقا ہے، اور جو چادر تان کے کھڑا ہے وہ آئینہ نما جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔